پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے ممتاز قاری جناب قاری حسیب خان صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کی تلاوت فرما رہے تھے کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے رسول، اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی خدا پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا،
اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ خدا کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اچھے کام کرے گا تو اس کا فائدہ ہوگا اور برے کام کرے گا تو نقصان۔ اے پروردگار اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والوں پر ڈالا، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے، تو ہمارا پروردگار ہے، کافروں پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوں اور دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور محبتوں سے آپ کے سامنے سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ناظرین ہم اپنا 18واں روزہ اختیار کریں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا ہے کہ وہ دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، اور وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے جس سے تعلق نہیں رکھنا یا جس کو معاف نہیں کرنا، ہم مرتے مر جائیں گے، ہم اس کو معاف نہیں کریں گے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں ایسے لوگ آپ کو بہت نظر آتے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے، اپنی بہنوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ملنے ملانے والوں کے جنازے تک اپنے اوپر حرام کر لیے ہوں گے۔ آج ناظرین صرف پروگرام ان کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسکرین کے اس طرف موجود ہیں تو ضرور میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ایک منظرنامہ ایسا، اور منظرنامہ محشر کا ہے۔ محشر کے میدان کے بارے میں تو آپ نے پڑھ رکھا ہے نا، اور سن بھی رکھا ہوگا علماء سے۔ آپ یقین مانیے جتنا آپ نے پڑھا اور جتنا آپ نے سنا، وہ کچھ بھی نہ پڑھا نہ کچھ بھی سنا، کیونکہ ہم اس کو بیان کر ہی نہیں سکتے کہ محشر کی شدت کتنی ہوگی ناظرین، کتنی ہوگی، بیان ہی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ محشر کا ایک منظرنامہ ہے، اور ایسا منظرنامہ ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے ناظرین آپ یقین مانیے میری روح کانپ جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ میرے کریم کا کتنا کرم اس دن ہوگا ان تمام لوگوں کے اوپر جن کی بات میں اب کرنے والا ہوں۔ اور بہت توجہ کے ساتھ اس روایت کو سن لیجیے گا کہ روایت کا مفہوم ہے، محشر کا روز ہوگا اور منادی پکارنے والا پکارے گا کہ وہ تمام لوگ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھے اور داخل جنت ہو جائیں۔ یہ پہلی اناؤنسمنٹ ہوگی ناظرین، پہلی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اب ایک سکوت طاری ہوگا، ایک خاموشی طاری ہوگی، معلوم ہی نہیں صاحب کہ کن کی بات ہو رہی ہے۔ اگین منادی پکار کے کہے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھیں اور داخل جنت ہو جائیں۔ پھر سکوت طاری ہے، لیکن ایک دم سوال پیدا ہوگا کہ کن کا اجر اللہ کے ذمے ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وہ اٹھیں اور داخل جنت ہو جائیں۔ پھر تیسری بار منادی پکار کے کہے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ اٹھیں اور اٹھ کر داخل جنت ہو جائیں۔ روایات کہتی ہیں ناظرین، روایات کہتی ہیں کہ ہزاروں لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ بات کیا ہے؟ یہ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انسان جو بھی کام کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا روایتوں کا مفہوم آتا ہے کہ دوستی بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے۔ جس نے دوستی اللہ سے ہٹ کے کی اس نے دوستی اپنے مفاد کے لیے کی، جس نے دشمنی اللہ سے ہٹ کے کی اس نے اپنے مفاد کے لیے، اپنے نفس کے لیے دشمنی کی۔ ورنہ صرف اور صرف ایک فارمولہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوستی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور دشمنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، اور اپنے اس دل کو، جس دل کے اندر بہت زیادہ گرد جمی ہوئی ہے، زنگ اس میں لگا ہوا ہے، اور یہ انتہائی بغض کے ساتھ، کینے کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ اٹا ہوا ہے،
پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس کو اسکریچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جنہوں نے اپنے دل کو صاف کر دیا, مصفا کر دیا, کلین کر دیا, اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی چھوٹی سی بات ہے تو اس کو بھی معاف کر دیا, اور کوئی بہت بڑی بات ہے اس کو بھی معاف کر دیا, اس کے لیے منادی پکار کے کہے گا وہ تمام لوگ محشر کے میدان میں موجود ہوں گے اور لوگ انہیں حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے. یعنی آپ سوچئے نا کہ اربوں کی تعداد میں اس وقت لوگ موجود ہوں گے محشر کے میدان میں, اربوں کی تعداد میں, اور وہ تمام لوگ, ان کو ایک سپرلیٹو ڈگری دی جائے گی. ان کو یہ کہا جائے گا کہ یہ اناؤنسمنٹ صرف آپ کے لیے ہے, اور وہی تمام لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہوں گے. آئیے ذرا ایک اور روایت میں آپ کو بتاتا ہوں, اور اپنے دل کو جو ہے مزید پر نور کیجئے. اس روایت کو سن کے اپنے ذہنوں کو کھولیے اور ذرا اپنے دلوں میں وسعتیں پیدا کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ جو چاہتا ہو کہ جنت میں اس کا محل ہو. پہلا جملہ ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی ساری اٹریکشنز, دنیا کی ساری یوں کہیے کہ قیمتی اشیاء, دنیا کی ساری قیمتی لوکیشنز ہیچ ہے اس ایک جملے کے آگے کہ آپ دنیا کی ٹاپ آف دا لائن کسی بھی جگہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پہ آپ کی خواہش ہو کہ کاش میرا گھر یہاں پہ ہوتا, وہ دنیا کی ٹاپ آف دا لائن جو ہے, وہ جگہ جو ہے, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جنت کا محل جس کو چاہیے, جنت کے سامنے بالکل ہیچ ہے, جنت کے محل کے سامنے بالکل ہیچ ہے. کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو جنت میں محل چاہیے اور جو چاہتا ہو کہ اس کے درجات بلند ہوں, اب سنیے سرکار کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس پر جب ظلم کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ معاف کر دے. کیا کر دے؟ جب اس پر ظلم کیا جائے تو وہ معاف کر دے. اسے چاہیے کہ جب اسے محروم کیا جائے تو وہ عطا کرے. اور تیسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. دیکھیے یہ جو تیسری بات ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے دو باتوں پہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے, اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ظالم کے پاس پاور بھی ہے, قوت بھی ہے, یا یوں کہہ لیجیے آپ کے پاس طاقت ہے. میں اس کے بارے میں بھی آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا کمال روایت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. طاقت ہونے کے باوجود آپ اسے معاف کر دیجئے, یعنی اس کو جو ہے وہ ایک لینینسی دے دیجئے, اس کو اسپیس دے دیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور دوسری بات, جو آپ سے لے لیتا ہے نا, چھین لیتا ہے, یعنی آپ کو کچھ نہیں دیتا, آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کے پاس اتھارٹی تھی, پاور تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے کچھ نہیں دیا, وہ اگر آپ کو محروم کر رہا ہے, آپ سرکار کے فرمان کو اور ان کی وہ جو بشارت ہے اس کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اس کو عطا کر دیجئے, کیونکہ جنت کا جو محل ہے, وہ جو درجات ہیں, وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تیسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ جو تم سے قطع تعلق کرے, کیا کرے؟ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو. یہ تین باتیں آپ اپنے وجود کے اندر پیوست کر لیجئے, یہ تین باتیں آپ اپنا آئین بنا لیجئے, یہ تین باتیں آپ اپنی زندگی کا منشور بنا لیجئے. پھر دیکھیے وہ جو محل جسے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بشارت کی صورت میں بتلایا ہے, وہ آپ کا منتظر ہوگا. ذرا سوچئے صاحب, پوری دنیا کی نعمتیں ایک طرف رکھ دیجئے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی اس بشارت کو ایک طرف رکھ دیجئے. وہ محل اتنا اعلیٰ و عرفہ ہوگا جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اب میں آ رہا ہوں اس روایت کی طرف, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ, تیرے بندوں میں سب سے زیادہ معزز ترین لوگ کون ہیں؟ یہ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. روایت کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا, انسٹنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ تمام لوگ میرے نزدیک معزز ترین ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کی ایک فون کال کے اوپر لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی ایک فون کال کے اوپر لوگ جو ہے وہ آپ کے سامنے سر جھکا کر سلام کیا کرتے ہیں. آپ کی ایک فون کال کے اوپر سب کچھ ہو جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پاور عطا کی ہے, یعنی وہ طاقت ہونے کے بعد, وہ قوت ہونے کے بعد, وہ اتھارٹی ہونے کے بعد بھی اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں, تو یاد رکھیے آپ اللہ کے کھاتوں کے اندر, اللہ کے یعنی قدرت کے رجسٹر کے اندر آپ معزز ترین لکھے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ذہن میں رکھیے گا, اور کوئی ہمارے پاس زندگی ایسی نہیں ہے جس کو ہم آئیڈیلی پیش کر سکیں, آئیڈیلی پیش کر سکیں. یہ جو حیات طیبہ ہے نا ناظرین, اس حیات طیبہ کا ہر پہلو ایسا ہے کہ جو انتہائی چمکدار ہے, انتہائی سنہرا ہے, انتہائی نورانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین کس طرح کے مظالم نہیں کیے گئے. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے,
جس کا مفہوم ملتا ہے کہ میں دین کی راہ میں سب سے زیادہ تکلیف دیا گیا ہوں، میں دین کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. یعنی آپ سوچئے نا کہ 3 برس صرف شیبی ابی طالب کے اٹھا لیں، صرف شیبی ابی طالب کے 3 برس اٹھا لیجئے کہ جو سوشل بائیکاٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوا تھا، کہ جن کے قدمین شریفین کی ٹھوکروں پر جنت کی نعمتیں موجود ہیں، ان کو پتے ابال ابال کر اور چمڑے ابال ابال کر پینے پر مجبور کیا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو یاد ہے نا، طائف کا بازار ہے، طائف کا بازار ہے، اور عبدیہ لیل جو تھا، وہ جو سردار تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا تشدد کروایا تھا کہ یہاں تک کہ آپ کے نالین مبارک جو ہیں، آپ کے مبارک نورانی خون سے تر ہو گئی تھیں. آپ جب وضو کے لیے اپنے نالین پاک کو جدا کرتے تھے تو نالین پاک خون یعنی جمے ہوئے نورانی خون کی وجہ سے آپ کے قدمین شریفین کے ساتھ چپک جایا کرتی تھی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا گیا ہے. یعنی مکے کی گلیوں میں آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے تھے، ان کے اوپر کچرا بھی معاذ اللہ پھینکا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اتھر پر اوجڑی تک رکھی گئی تھی. پھر آپ تمام جتنے بھی غزوات ہوئے ان میدانوں میں چلے جائیے، کس انداز سے وہ دشمن آپ کے سامنے آئے، ایک تفصیل موجود ہے ناظرین. لیکن میں آپ کو 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں. یعنی آپ سوچئے عفو درگزری کی وہ اعلیٰ ترین مثال جس کو کائنات کبھی پیش نہیں کر سکتی، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. آج اگر ہمیں کوئی ذرا سی تکلیف دے کر چلا جائے نا، ہم زندگی بھر ایک بغض اور دشمنی اس کے لیے پال لیتے ہیں کہ کسی دن اگر موقع مل گیا نہیں چھوڑوں گا. اور ہوتا ہے ایسا کہ ہم وکٹ لگا کر بیٹھتے ہیں، باقاعدہ پکٹ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ ہمیں بس موقع مل جائے کسی دن، پھر دیکھیے ہم اس کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں اور اس کو بتلا دیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا. لیکن قربان چاہیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس شخص نے حبار بن اسود، جس شخص نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں کیا کہوں پیاری لاڈلی کو، یعنی اس مطلب اتنے شقی القلب کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، آپ اس وقت ظاہر ہے مطلب امید سے تھی، لیکن جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف بھی کر دیا اور انہوں نے دین اسلام کو قبول بھی کیا. بلکہ ان کے پیارے چچا جان کی مثال کیوں نہ دوں میں، یعنی اس سے بڑی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی نا. اب ذرا سوچئے کہ پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے اس وقت وہ وحشی تھے، انہوں نے کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان کو جو ہے شہید کیا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بارگاہ میں وہ آئے تو آپ نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا کہ وحشی اس کے بعد رہتی دنیا تک حضرت وحشی بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لیا کہ مسیلمہ کذاب جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم نبوت میں دعوے دار بن رہا تھا، اس کو آپ نے واصل جہنم کیا اور آپ رہتی دنیا تک پھر حضرت وحشی کے نام سے مشہور ہوئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں میں دینے پر آؤں صاحب تو میری زبان جو ہے وہ یقین مانیے اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، میرے الفاظ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. عبدیہ لیل نے کیا کیا تھا، یعنی وہ سردار جس نے طائف میں کیا کچھ ظلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں کیا، لیکن جب اس کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کریموں کے کریم نے اس کو اعزاز بھی دیا، اس کو اکرام بھی دیا، اور پھر آپ کے توسط سے اس پر یہ کرم ہوا کہ وہ داخل اسلام ہوا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ذات جو ہے نا، ہماری ذات گناہوں کے تعفن سے اٹی ہوئی ہے صاحب. ہم گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں. ہم اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور فوری طور پہ معاف کر دے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں. تو ہم بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جو ایکسپیکٹیشنز ہماری رب سے ہیں، ہماری وہ طور طریقے لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہیں؟ یاد رکھیے سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس پر رحم کیا جائے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں پر رحم کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اس کو چاہیے کہ وہ بندوں کو معاف کر دے. بس یہ ہے ساری فلسفی زندگی کی. اس دل کو جو ہے نا، اس دل کو لوگوں کی دشمنیوں، بغض اور نفرتوں کی آماجگاہ نہ بنائیے. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو فوراً معاف کر دے تو آپ بھی فوراً بندوں کو معاف کر دیا کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر کیسا کرم کرے گا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 2 شخصیات موجود ہیں. قصیدہ بردہ شریف آپ کو پتہ ہے ابتدا میں ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں اور بڑا لطف آتا ہے. 2 ممتاز شناخواں. پہلی شخصیت جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب موجود ہیں اور دوسری شخصیت محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ موجود ہیں. دونوں کو خوش آمدید. السلام علیکم. تشریف لائیے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الغوى العذري معذرة، يا لائمي في الغوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عدتك حالي ولا سري بمستتر، عدتك حالي ولا سري بمستتر عن العشاة ولا داعي بمنحسم. راز تیرا بھی ہو یوں ہی فاش ہر غماز پر، راز تیرا بھی ہو یوں ہی فاش ہر غماز پر، ہو تیرے دکھ کی دوا بھی مثل میرے کالعدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما حدني النصح لكن لست أسمعه، ما حدني النصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن العذال في صممي. نصیحت تیری بے شک خیر خواہانہ تمام ہے، نصیحت تیری بے شک خیر خواہانہ تمام. کان عاشق کا مگر سنتا نہیں بندو حکم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.